بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز سیلاب کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ افغانستان دریائے کابل میں جو اس وقت سیلاب چڑھا ہوا ہے اس نے دریائے سندھ میں آ کر شامل ہونا ہے۔ پختونخوا میں جو طوفانی بارشیں اور سیلاب آیا ہے وہ پانی بھی دریائے سندھ میں آ کر شامل ہوگا۔ اس کے بعد میدانی علاقہ ہے اور یہ بڑا ریلا تب تک تباہی مچاتا رہے گا جب تک بحر عرب میں جا کر نہیں گر جاتا۔ کچے کا سارا علاقہ ڈوبے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ ساتھ بکھر کا کچھ حصہ متاثر ہوگا۔ تباہی در تباہی ہوگی لیکن کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں کی گئی۔ کالا باغ ڈیم ہوتا تو یہ سارا پانی سٹور ہو جانا تھا، لیکن ڈیم بن گئے تو بجلی کے کارخانے لگا کر حکمران تگڑا کمیشن کیسے کھائیں گے، سولر پلیٹس کیسے بیچیں گے؟ یہ سب میٹھا پانی ہے۔ اربوں ڈالر مالیت کا یہ میٹھا پانی اربوں ڈالر مالیت کی تباہی مچاتا ہوا سمندر میں جا گرے گا۔ چند ماہ بعد خشک سالی ہوگی۔ 70 سال سے اسی سیلاب اور خشک سالی کے درمیان جی رہے ہیں۔ ایک کالا باغ ڈیم اربوں ڈالر کا میٹھا پانی بچائے گا، اربوں ڈالر کا نقصان بچائے گا اور اربوں ڈالر کی سستی بجلی الگ سے فراہم کرے گا۔ جو قومیں فیصلے نہیں کرتی ان کی قسمت میں بھوک، سیلاب اور خشک سالیاں ہوتی ہیں، خوشحالیاں نہیں۔ ابھی اسے ہجرت کا حکم آیا ہے، وہ جس کو عشق تھا گھر کی ہر ایک شے سے بہت۔ غریب شہر کے فاقوں کو یہ دلاسا دو، امیر شہر کی الماریوں میں پیسے بہت ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے ہمارے بہن بھائی انتہائی مشکل میں ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں یہاں سے نہیں ہو سکتا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت سے گزر رہے ہیں۔ ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ مال مویشی، مکان، سامان سب کچھ بہہ گیا ہے۔ صاحب اختیار اس صورتحال میں اپنی فتح و شکست، اپنی ذات کو درست اور دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں لگے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بحیثیت مجموعی حکومت اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ان کی داد رسی کے لیے پہنچیں اور عام آدمی بھی اس کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق اپنا کردار ادا کرے اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے استدعا کرے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تاکہ اس مصیبت سے چھٹکارا ملے۔ اس مصیبت اور مشکل میں جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں اللہ کریم انہیں صبر اور امتحان کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ سب ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ سیلاب میں، کچھ انا میں، کچھ تکبر میں، کچھ اپنی ذات میں اور کچھ بے حسی میں۔ اتنا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی کیا ہمارے رویوں میں تبدیلی آئی ہے؟ کیا مسجدوں میں نمازی بڑھ گئے ہیں؟ کیا کسی نے سوچا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے؟ یقیناً جواب نفی میں ملے گا۔ سوائے چند لوگوں کے سب کچھ جوں کا توں ہے، بلکہ مجبوریوں کا استحصال عروج پر ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یا امیر المومنین کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ جواب دیا صدقے کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، اس کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ اگر دریائے فرات کے کنارے پر بکری کا ایک بچہ بھی مر گیا تو بروز قیامت عمر سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر پہرا دیتے تھے اور لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ کہتے تھے اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس مشکل وقت میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت دور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے ٹھہرا دیا اور یقین رکھو ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ اے میرے مالک تیرے فیصلوں پر کوئی شکوہ شکایت نہیں، ہم کمزور ہیں، ان بارشوں اور زمینی آفتوں سے پریشان لوگوں کی مدد فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ ٹھاٹے مارتے طوفان سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو محفوظ رکھنے والے کریم، اے ہمارے رب تجھے تیری خدائی کا واسطہ، ہم بے کس و بے آس لوگوں پر اپنا رحم فرما، پاکستان کو اس ناگہانی سے بچا لے۔ اے میرے مالک ہم بے بس ہیں، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔